الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کتاب الایمان الفصل الاول. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل آتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. ترجمہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل کہ اچانک ایک آدمی آیا. شدید بیاض الثیاب اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے. شدید سواد الشعر اور اس کے بال نہایت ہی کالے تھے. کیا مطلب یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لا یرا علیہ اثر السفر کہ ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا کہ بھائی کہیں دور سے سفر کر کے آئے ہیں. نہ ان کے اوپر کوئی ایسا اثر تھا کہ بھئی انہوں نے کہیں دور سے سفر کیا ہے. ولا یعرفہ منا احد اور نہ ہم میں سے ان کو کوئی جانتا تھا کہ کوئی یہ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں یا پھر جو ہے نا کسی کے مہمان آئے ہیں. ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ دیا. یہاں پہ علماء دو ترجمے کرتے، ایک اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ دیا اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیا. لیکن زیادہ قریب ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا کہ نہایت ہی مؤدب شاگرد کی یہ نشانی ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھے تو دو زانوں ہو کے بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے بیٹھ جائے، تو یہ نہایت ہی ادب کی نشانی ہے. وقال یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، وان محمد رسول اللہ اور محمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ اور تو نماز کو قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان اور رمضان شریف کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو. قال صدقت تو اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له ہم کو تعجب ہوا. یسألہ و یصدقہ کہ سوال بھی کر رہا ہے اس طرح کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے
اور اس کی تصدیق بھی اس طرح کر رہا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے. ہم کو اس کی بات پہ تعجب ہوا. قال فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے ملائکوں پر یعنی فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. وتؤمن بالقدر خیرہ، اور ہر خیر اور شر پر یہ اعتقاد لائے، ایمان لائے کہ اس کا ہونا تقدیر سے ہے، کہ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے. قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، انہوں نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے، احسان کیا چیز ہے. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا ان کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کہ ان کو گویا دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اگر تم ممکن نہیں دل میں گمان کر سکتا، فإنہ یراک، تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا، یعنی جواب دینے والا جو ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا سوال کرنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو معلوم ہے، کیونکہ قیامت کا وقت یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، معین ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بتایا ہے وقت. تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں، اس لیے جتنا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں، قیامت کا پتہ نہیں تو ان کی کچھ نشانیاں تو ہوں گی. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی جو ہے اپنے مالک یا آقا کو جنے. باندی جو ہے پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھی، غلام جو مرد ہو ان کو، اور جو باندیاں جو عورت ذات ہو ان کو باندیاں کہا جاتا تھا، ان کو پیسوں کے ذریعے خریدا جاتا تھا. کہ باندی جو ہے اپنی آقا یا پھر جو ہے وہ مالک کو جنے، یعنی اس کو آدمی کہتے ہیں جیون دے، یعنی پیدا کرے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، کہ جب تو ننگے پاؤں والوں کو، الْعُرَاةَ برہانہ جسم والوں کو، الْعَالَةَ یعنی فقیر تنگ دست والوں لوگوں کو، رعاء الشاء اور جو بکریاں چرانے والے چرواہے ان کو تو دیکھے، یتطاولون فی البنیان، کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اس میں جو ہے وہ غرور کی زندگی گزارنے لگے. کہ پہلے تو وہ لوگ بکریاں چراتے تھے اور جسم میں پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اور آج جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ان میں رہ رہے اور غرور کی زندگی گزار رہے. قال ثم انطلق، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی تشریف لے گئے، چلے گئے. فلبثت مليا، میں کچھ دیر رکا رہا. میں نے نبی کے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا یہ کون شخص تھا، میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا. ثم قال لي، پھر نبی کے ساتھ نے خود مجھ سے ارشاد فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا کہ اے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال فإنه جبرائیل، کہ یہ جبرائیل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، کہ تم کو تمہارے دین کی باتوں کا علم دینے آئے تھے، بتانے آئے تھے، مجھ سے سوال کر رہے تھے، سوال کے ذریعے تم کو علم دے رہے تھے. یہ حدیث جو ہے ان کو روایت کیا امام مسلم نے، اور یہ حدیث کہلاتی ہے حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز سے سوال اور جواب سے جو ہے نا وہ اسلام کو سمجھایا اور دین کو سمجھایا. اس حدیث میں شروع میں جو ہے اسلام اور ایمان کی جو ہے نا وہ تفصیل بیان کی ہے. ایمان کی تعریف کیا ہوگی، اس کے ذریعے اسلام کی تعریف کیا ہوگی ان کو بتایا ہے. پہلے اسلام کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا، کہ سب نہایت ہی سفید کپڑے تھے، کہ بھائی ہم میں سے کوئی تو جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب وہ سفر کر کے آئے تھے. جب ان کے اوپر سفر کے آثار دیکھے گئے تو سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے. تب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اسی وقت جو ہے نا تشریف لائے تھے.
اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام یعنی سپرد کر دینا. اب دین میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو دین کے احکامات کے لیے، اسلام میں جو ایمان اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے لیے آدمی پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، تبھی اس کو اسلام کہا جاتا ہے. پھر اسلام اللہ تعالیٰ نے اور ان کے جو رسول، ان کا جو دین ہے، ان کا نام اسلام اسی لیے چنا کہ ہر شخص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا جو بھی وقت ہو، سردی کا وقت ہو، گرمی کا وقت ہو، نماز کا وقت ہے تو نماز پہ پہنچنا ہے. اگر روزے کا وقت ہے، شدید گرمیاں ہیں، روزے کا وقت ہے تو روزہ بس اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے. اس میں جو ہے نا بہانے بازی نہیں چلے گی. ہاں جو بیمار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس میں آسانیاں بھی رکھی ہیں کہ بعد میں روزہ رکھ لے، لیکن وہ بیماری کا وہ ڈاکٹر جو شریعت اور سنت کا پابند ہو، جس کے بارے میں مفتی صاحب بھی کہے کہ ان سے جا کے پوچھ لو، یہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرو، وہ اگر کہے کہ روزہ نہیں رکھنا تو پھر روزہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ معافی دی ہے، لیکن معافی یہ ہے کہ اس وقت روزہ نہیں رکھنا، جب صحت یاب ہو جائے گا تو رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضا کرے گا. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. ادھر تو ہم لوگ یہاں پہ حضرت والا نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی علیہ، کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. ہم لوگ یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو، جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو اپنا الہ یعنی معبود بنایا ہوا ہے، اس کو پوچھتے ہیں. وہ اپنی میری باتوں، یہ اس میں کیا ہے، کیا نقطہ نکلتا ہے کہ اپنی خواہشات کو تو پوچھتے ہیں لیکن میری ممنوعات کی طرف نہیں دیکھتے کہ بھائی جو ہے نا میں نے جن چیزوں کا منع کیا ہے اس سے میں رک جاؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے بندے تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسی کو ہم لوگ کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حرام، دیکھو یہ چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے. یہ دیکھو کہ حلال کتنی نعمتیں ہیں. اگر حلال اور حرام کا مقابلہ کیا جائے تو حلال نعمتیں بہت زیادہ ہیں. کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہے، دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حلال کتنی چیزیں کی ہیں کھانے کے لیے. ہم لوگ ان کو نہیں دیکھتے، ہم لوگ بولتے یہ حرام کیوں کیا. پینے کی چیز کو ایک دو حرام کیے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں اس کو کیوں حرام کیا. بھائی حلال کتنی نعمتیں ہیں اس کو دیکھو. پھر تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں لیکن آیت کی طرف نظر نہیں جاتی. یہاں پہ ایک بزرگ شعر ارشاد فرما رہے تھے کہ صحابہ کا جو لا الہ الا اللہ تھا وہ کیسا تھا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. کہ صحابہ جو ہے نا وہ اس طرح نفی، یہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. صحابہ اس طرح نفی، جب جو صحابی ایمان لے آیا، لا الہ اس کے منہ سے نکلا، بس اس نے تمام کی نفی کر دی. جو اس نے جو گناہ جو ان سے سرزد ہوئے تھے، جو ان سے باتیں سرزد ہوئی تھی، سب کی انہوں نے نفی کر دی. بس اب یہاں پہ بارڈر لگ گیا، اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ایک اس بات پہ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی معبود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. کوئی بھی حالت ہو نماز کو قائم کرنا ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکات کو دو، زکات کو ادا کرو. اگر ہم لوگ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، جتنا کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے تو زکات ادا کرنا ضروری ہے. صرف 2.5% زکات ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ہماری نظر جو ہے 2.5% پہ جاتی ہے کہ 2.5% زکات ہے،
بھائی 97.5% جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم کو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پاس رکھو. صرف یہ 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ ایک دیکھا جائے کہ ہم لوگ جو ہے نا غربا کو یہ دیتے ہیں. ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے. جب اس میل کو نکالیں گے تو نکاح سامنے آتا ہے. وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان شریف کے روزے رکھے. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور رمضان حج بیت اللہ کا حج کرے جب کہ وہ استطاعت رکھتا ہو. کیا استطاعت رکھتا ہو کہ یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے ہو گئے اور میں وہاں پہ خرچہ کر سکتا ہوں بس نکل پڑا حج کے لیے. نہیں, جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی پورا سامان کر جائے کہ بھائی میں حج کر کے آؤں تب تک ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ سامان کر کے اور خود کے پاس مال ہو پھر حج کے لیے جائے. پھر دوسری بات پوچھی فاخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی باتیں جو ارشاد فرمائی ہو جس کی طرف ہمارے جو ہے وہ حواس اور ادراک جو ہے نا ہمارے نہ پہنچتے ہو, ان باتوں پہ یقین کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے. یعنی غیب کی باتوں پر, یہ ظاہری اعمال ہے. یعنی اسلام جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ ظاہری اعمال ہے. گواہی دے دی اور جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور ان 4 باتوں پہ عمل کر لیا, یہ عملی کام ہے. اور یہ اس کا تعلق, اس ایمان کا تعلق یہ دل سے ہے. تو آپ نے جو ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہو ان کے اوپر آدمی یقین بھی ہو اور تصدیق بھی ہو دل سے, تب ایمان ہوتا ہے. پھر اب ضروری نہیں کہ اس کا جو ہے تعین ہونا ضروری ہے. جو جن باتوں کا متعین ہونا ضروری ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حدیث میں ارشاد فرما دیا. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ باتیں جو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائی وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور ملائکہ پر ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنے نبی ہیں وہ برحق اور جو ہے سب پر ایمان لائے, اور یوم آخرت پر ایمان لائے, اور جو ہے قدر تقدیر پر ایمان لے آئے. ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے. لطیف بھی ہے اور نورانی ہے. اب ادھر یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگر ملائکہ, یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر ملائکہ ہیں تو ان کا نظر آنا ضروری ہے. اس پہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا تھا, بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ ملائکہ جو ہے نظر آنا ضروری ہے. تو اگر ہمارے پاس ادھر کوئی شخص آ جائے اور ہمارے سر پہ گن رکھ لے اور کہے کہ بھائی میں تمہاری جان لے لوں گا, تو ہم لوگ بھاگتے ہیں, بھائی مجھے جان بچانی ہے اپنی, کسی بھی طرح کر کے جان بچانی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں بھائی کس چیز کو بچا رہے ہو؟ حضرت جان کو بچا رہے ہیں. بھائی جان ہے, نظر آتی ہے؟ نہیں, جان نظر نہیں آتی. روح نہ, مجھے گولی لگ جائے گی, میری جان چلی جائے گی, روح نکل جائے گی. بھائی روح نکل جائے گی, روح نظر آتی ہے؟ نہیں, روح نظر نہیں آتی. اپنے اندر جو موجود چیزیں ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتی. اور جو جب تک یہ خون پینے یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی تب تک ہم لوگ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بلڈ کے ایک چھوٹے سے قطرے کے اندر اتنے پلیٹیلیٹس ہیں اور اتنے سیلز ہیں اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے. یہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا, بس بتایا لگتا تھا کہ یہ خون گرا ہوا ہے. دور سے قریب سے جاننے کے بعد بھی نظر نہیں آتا. ہاں, خون بین لگا کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے پلیٹیلیٹس پائے جاتے ہیں, اس کے اندر اتنے ریڈ سیلز پائے جاتے ہیں, اتنے یہ چیز پائی جاتی ہے, اتنے وائٹ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں. یہ سارے ایک قطرے کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں. ہم لوگ تو یقین کر لیتے, ہم لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, ہم لوگ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو ادھر جو ہے سچا پکا آدمی جس کو کفار جو ہے نا سچا مانتے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, اور ہم لوگ بولتے ہیں کہ ملائکہ نظر آنے چاہیے. یہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. ہماری اس آنکھ سے نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہماری یہ آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی, تبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری آنکھ کو بنا رہے ہیں نیکیوں کے ذریعے, بد نظری سے بچنے کے ذریعے, کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ نظر نہ ڈالیں. اس کے ذریعے یہ دنیا میں آنکھ ہماری بنائی جا رہی ہے. جب یہ آنکھ بن جائے گی تو پھر حضرت والا فرماتے ہیں آپریشن کے بعد پٹی لگ جاتی ہے, اور پٹی کھلے گی کب؟ جب ہماری آنکھ کھلے گی میدان محشر میں,
تب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے فرشتوں کو کہ جو ہے وہ جہنم کو گھسیٹتے ہوئے لے آ رہے ہیں، جنت کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے اتنے ہیں، اتنے ہزار لاکھوں فرشتے ہیں، بے حساب اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ان کی کوئی تعداد نہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس سے اندازہ لگا لو کہ بیت المعمور جو یہ بیت اللہ ہے جو دنیا میں موجود ہے، اور اسی کے بالکل اوپر بیت المعمور موجود ہے، وہاں پہ جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر روز الگ الگ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جن فرشتوں نے پہلے دن طواف کیا ہے آج تک ان کی باری نہیں آ سکی، نہ قیامت کے دن تک ان کی باری آ سکے گی، تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، لطیف مخلوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت بس جس کو اللہ تعالیٰ نے جس عبادت میں لگا لیا اسی میں وہ موجود ہے۔ اگر وہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو لگا لیا تو وہ رکوع میں موجود ہے۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ وکتب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر رسولوں پر نازل فرمائے۔ 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سب سے برکت والی کتاب اور سب سے جو ہے وہ آخری کتاب وہ قرآن مجید، اور اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کچھ کو شریعتوں کے ساتھ بھیجا اور کچھ کو جو ہے وہ پچھلی شریعتوں کا متبع بنا کے بھیجا۔ کتابیں تو 4 نازل فرمائی، اب ان کو سمجھانے والے 1,24,000 انبیاء جو ہے نا کم و بیش انبیاء بھیجے، تو ایک کتاب نازل ہوئی، پھر جو ہے نا کچھ انبیاء اسی کتاب کی پیروی میں اسی کی شریعت کو لیتے ہوئے لے کے چلے، اور اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو 4 جیسے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتابیں دی۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے کہ آخرت کا دن جو ہے ایک دن ضرور آخرت کا دن قائم ہوگا۔ میدان محشر میں جب حشر کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر رہے ہوں گے، یہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اور جو ہے نا وہ بیچ میں برزخ کا وقت ہے، اور پھر قبر کی جو ہے وہ قبر کا سفر ہے، یہ سارے سفر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی، قبر کا عذاب القبر حق، یہ جتنی احادیث ہے یہ حق احادیث ہے کہ عذاب کا قبر کا عذاب یہ حق ہے۔ اور بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان لے آئے کہ ہر اچھا کام اور ہر برا کام یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ کے ہم کو پابند کر دیا بس یہی ہوگا، نہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو فجور کا مادہ بھی دیا ہے اور تقویٰ کا مادہ بھی دیا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ ماچس موجود ہے، مرضی ہے اس سے آگ جلا کر ہم لوگ جو ہے وہ بریانی پکائیں، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، مرضی ہے کہ اس تیلی کو ماچس کو جلا کر اور اپنے گھر کو آگ لگا دیں، مرضی خود موجود ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ تقویٰ کا مادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک فجور کا مادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب عمل کرنا ہمارے اوپر ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کو پہلے ارشاد فرمایا، تقویٰ کو بعد میں ارشاد فرمایا۔ جب حضرت والا سے ان کے شیخ نے سوال کیا کہ اس طرح کیوں ہے تو حضرت والا نے فرمایا حضرت مجھے پتہ نہیں آپ بتا دیجئے، تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر جب فجور پہ ہم لوگ پاؤں رکھیں گے، گناہوں کی باتوں کو دبائیں گے تبھی تو تقویٰ ملے گا، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ دامت برکاتہم حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بڑی زبردست مثال کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے اور دنیا کی ہر زبان میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس بٹن کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے، منع ہے، بٹن کو ہاتھ نہیں لگانا، اور کوئی بھی پھر دوسرا کوئی آدمی چلے جاتا ہے اس کو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے وہ منع بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ بندر کی طرح اچھل کر اس بٹن کو دبا دیتا ہے،
تو اس کو جوتے پڑیں گے، وہ پھر یہ کہے کہ بٹن کا مادہ لگائے کیوں ہے، ہم لوگ یہ کہیں کہ پھر گناہ رکھے ہی کیوں ہے؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ اپنی دل کی باتوں میں عمل کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ اپنے دل کی باتوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنے دل کی خواہشات کو جو ہے نا وہ عمل میں نہیں لاتا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے وہ۔ پھر قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ کیفیت نہیں ملتی، یہ تو نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ تو کم از کم گمان کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ تو گمان کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس میں جب آدمی آگے بڑھتا ہے اور خود کوشش کرنے لگتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے، تب یہ آہستہ آہستہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے، بعض بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں بعض بزرگ کہ ہم لوگ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں ارشاد آتا ہے، تفصیل ذہن میں نہیں ہے، بزرگ کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ میرے دائیں جو ہے نا وہ دائیں بائیں ذہن میں آپ کو دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب دوزخ ہے، اور پیچھے میرے پیچھے موت ہے اور آگے اللہ تعالیٰ۔ ہاں بس اسی طرح کہ وہ میں بس آخری نماز پڑھ کے سمجھتا ہوں کہ بس میں یہ میری نماز آخری ہے۔ اور کچھ بزرگ جو ہے وہ پڑھتے ہی بس اس طرح سجدہ کرتے تھے کہ بس میں آخری سجدہ کر رہا ہوں، دوسرے سجدے کے لیے دوسرا سجدہ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ماننے لگتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے، تب یہ آہستہ آہستہ احسانی کیفیت جو ہے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا قیامت کے بارے میں، قیامت کب واقع ہوگی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کی کچھ نشانیاں ارشاد فرما دیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندیاں جو ہے وہ لونڈیاں جو ہے وہ اپنے آقا یا جو ہے نا مالک کو جنیں گی۔ اس میں کچھ یہ تفصیل یہ آ جاتی ہے کہ یعنی پہلے زمانے میں جب لونڈیاں اور غلام ہوتے تھے تو ان سے جو اولاد، اس کی تفصیل میں یہ بتایا یہ اس وقت کے زمانے کی بات کی تفصیل کے اوپر ہے کہ لونڈیاں سے جو ہے وہ جو اولاد ہوئی، اب وہ اتنی اولاد ہوئی کہ وہ جو ہے نا وہ جب اولاد بڑی ہوئی اور اس نے جو ہے نا پیسے کمانے شروع کیے، اتنے پیسے کما لیے کہ غلطی میں جو ہے نا اس نے اپنی جو ماں ہے، جو لونڈیا جو ماں ہے، اسی کو خرید لیا اور اسی سے کام کرنے لگا، خدمات لینے لگا اس سے۔ یہ بھی ایک مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے بالکل مختصر الفاظ میں ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اولاد جو ہے اس قدر نافرمان ہو جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ پہ حکم چلائے گی۔ تب آپ سے نے ارشاد فرمائی یہ بات۔ اور جب تم دیکھو کہ ننگے جسم اور ننگے پاؤں، ننگے بدن جو ہے اور فقیر بالکل کلاش آدمی جو ہے اور بکریاں چلانے والا آدمی، چرواہا ایک جو ہے بڑی بڑی عمارتوں میں رہ کر غرور اور تکبر کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ تفصیلی تھا، آسان بات یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نااہل لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ حکومتوں کی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے، اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ یہ اہل لوگ جو ہے نا وہ حکومت اور ان باتوں میں آگے نہیں ہوں گے۔ جو نااہل لوگ ہوں گے وہ حکومت اور جو ہے نا جتنی بھی چیزیں آ جاتی عدالت وغیرہ ان چیزوں میں اوپر ہوں گے، حکومتوں میں ان کا جو ہے نا وہ زور ہوگا۔ اور جو ہے جو اہل والے لوگ ہیں جو اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں حکومت کرنے کی، یہاں پہ جو ہے نا وہ عدالت چلانے کی، اور جو ہے نا وہ دوسری اہم یعنی مملکت کے جو اہم امور ہوتے ہیں ان کو چلانے کی جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو نہیں لایا جائے گا آگے، جو نااہل ہے ان کو لایا جائے گا آگے۔ سب سے آسان بات اس کی ہے، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی۔ پھر آخر میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے نا وہ تشریف لے گئے، اور جو ہے پھر آپ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟
تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ جانتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو آپ کے دین کے باتوں کو سمجھانے آئے تھے کہ بھائی کس طرح جو ہے نا وہ سوال جواب کرنا چاہیے، اور جو چیزوں آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھی ان کو آپ لوگوں کو بتانے آئے تھے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا ایمان، اسلام کیا ہے، اسلام میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. اسلام کے لیے 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ نماز پڑھتا ہو، یہ 5 باتیں ہوں. ایمان کے لیے ایمان کیا ہے، ایمان کے لیے کیا کیا باتوں کا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یہ جو حدیث پڑھی گئی، یا اللہ اس پہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان احادیث جو اب تک پڑھی گئی ہیں ان سب کا ثواب والد محترم کو نصیب فرما، اور جو ہمارے پیارے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے. یا اللہ ہم کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ شیخ کی آنکھ کو ہم سے ٹھنڈا فرما لیجئے. یا اللہ شیخ کی آنکھ کو ہم سے ٹھنڈا فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، یا اللہ جو گناہ ہو رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو لیکن آپ سے نہیں چھپ سکے، یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ گناہ جو ہم سے صادر ہوئے اور ہمیں ہماری نالائکی کی وجہ سے اس کا احساس بھی نہیں ہو سکا، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، اللہ آپ معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.